محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ مسائل لے کر آیا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، جو رمضان شریف کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اب کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ تو سب سے پہلے شرعی مسافر۔ شرعی مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے میں گاڑی وغیرہ کا سفر ہے، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، تو روزہ رکھ لے۔ دوسرا ہے مرض، یعنی ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے بھی جو ہے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے بہت زیادہ کمزور ہونا۔ کوئی ایسا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ جو ہے بزرگ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے روزہ نہ رکھنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے حاملہ ہونا، کہ جب کہ عورت کو یا حمل کو روزہ سے نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو۔ حاملہ عورت ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو پورا گمان ہے کہ اس سے حمل کو نقصان پہنچے گا، تو پھر جو ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ اگر کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو وہ اس کو روزہ رکھنا جو ہے وہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے بہتر ہے۔ لیکن اگر نقصان ہے، بچے کو نقصان ہے یا خود کو نقصان ہے، تو پھر جو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ چھٹا، روزے کی وجہ سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو، یعنی اتنی بھوک لگتی ہے کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے، تب جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 7، عورتوں کے لیے حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، یعنی جب ان کے ماہوری کے ایام چل رہے ہوں تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے جائز ہے۔ لیکن ان مجبوریوں کے ختم ہو جانے کے بعد، یہ جو اوپر شرائط بیان ہوئی، تو جب یہ مجبوریاں ختم ہو جائے تو پھر روزے کی قضا جو ہے فرض ہے، وہ بعد میں وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ پھر روزے کے اندر کچھ مکروہات ہیں، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ربڑ یا اس جیسی کوئی چیز چبانا، یا کوئی چیز منہ میں ڈالے رکھنا، تو ایسا کرنا بھی، یہ عمل بھی جو درست نہیں، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، تو اس سے بھی جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے نگلنا، بہت سارا تھوک جمع کیا پھر اس کو نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، ان ساری چیزوں سے جو ہے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچا جائے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، یعنی جو بھی برے کام ہیں ان سے بچا جائے، کیونکہ ان چیزوں سے بچنے کے بعد ہی ہمیں روزے کی برکات نصیب ہوں گی۔
5واں ہے روزے کی وجہ سے بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، تو اس سے بھی جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ 6واں ہے روزے کی حالت میں ناپاک رہنا، کہ روزہ رکھا ہے، غسل فرض تھا، غسل بھی نہیں کیا، ایسے ناپاک رہا، تو اس سے بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔